اهدنا الصراط المستقيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ آن لائن 30 روزہ اصلاحی و تربیتی بیانات کے سلسلہ زرین کی چوتھی کڑی ہے۔ اس سے قبل دیگر اکابر علماء ہم سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی سید احمد اللہ غوری نقش بندی مجددی دامت برکاتہ ہے۔ حضرت کا خطاب شروع ہو چکا ہے۔ آپ سبھی حضرات جو قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ. پہلی بات کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. فرض کیے گئے کا مطلب آپشنل نہیں ہے، یہ چیز لازم ہے، ضروری ہے، مینڈیٹریز میں سے یہ چیز آتی ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ ایسے آرڈر دے کر، حکم دے کر کیسے کہا جا رہا ہے، ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، ہم پر ان کو پورا پورا اختیار ہے. جو وہ چاہیں کہیں، جیسے چاہیں کہیں، جب چاہیں کہیں، جتنا چاہیں کہیں، مکمل اختیار. اور جب اختیار ہے تو پھر کسی کو یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیز فرض کیوں قرار دی، آپ نے یہ چیز لازم کیوں قرار دی، آپ نے یہ چیز حرام کیوں قرار دی، آپ نے یہ چیز حلال کیوں قرار دی. کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اپنے حق مالکانہ کو، اپنا جو حق ہے بندوں کو اس کو بتایا جا رہا ہے. کتب علیکم الصیام، ان کے روزے فرض ہیں، رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسری بات جو ارشاد فرمائی اسی آیت میں، یہ مت سمجھو کہ اگر اس میں کچھ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ صرف تم کو ہو رہی ہے، میں اگر مشقت میں ڈال رہا ہوں تو تم کو ڈال رہا ہوں. یا یہ بھی مت سمجھو اور خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ ہم کوئی خاص چیز ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ روزے فرض ہیں ہم پر، ہم اونچے ہیں، ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی، تم سے پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے جا چکے ہیں، وہ بھی رہا کرتے تھے. تم اگر روزے رکھو گے تو کوئی مجھ پر احسان نہیں کرو. پھر تیسری بات، اصل بات ارشاد فرمائی
کہ دیکھو میں اگر کوئی چیز تم پر لاگو کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں، تمہارے ذمے اگر ڈالتا ہوں تو اس میں حکمت ہوتی ہے، تمہارا ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں۔ کیا ہے تمہارا فائدہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی تقوی والی بن جائے، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ یہ روزہ جو ہے ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ اس کے ذریعے بندوں کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ یہ روزہ ایسی خاص عبادت ہے۔ بقیہ جتنی عبادتیں ہیں نا، نماز سے لے کے حج تک اور نیچے بھی جتنی عبادتیں ہیں، ان سب کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی اگر زندگی میں ہو تو ان عبادتوں کی وجہ سے انسان کو ایک طاقت ملتی ہے، اسٹیم ملتی ہے، اگر تقوی زندگی میں پہلے سے ہوگا تو۔ ورنہ یہ جو عبادتیں ہیں روزے کے علاوہ، تقوی زندگی میں نہ ہو تو ایک پیسے کا فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے خود تقوی جنریٹ ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے خاص طور پر اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا چاہے، اللہ کا بننا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ روزہ خوب ذوق و شوق سے رکھے، خوب شوق سے روزہ رکھے، تاکہ آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ جی اب آ رہی۔ تاکہ اس کی زندگی میں تقوی آئے، اور تقوی ایسی طاقت کا نام ہے، ایسی قوت کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو تین باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ روزے فرض بھی کیے گئے، اور یہ تم سے پہلے والوں پر بھی کیے گئے، اور اس کا مقصد تمہاری زندگی میں تقوی کا آنا ہے۔ روزے سے بطور خاص تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تقوی در اصل جو ہے بچنے کو کہتے ہیں، اوائڈ کرنے کو کہتے ہیں، دوری اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا تقوی ہے۔ جی نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ خوب اچھی طرح حج کر لینا یہ تقوی ہے۔ جی نہیں، غلط خیال ہے۔ روزانہ کئی پارے محبت میں ڈوب کر تلاوت کر لینا یہ تقوی ہے۔ جی نہیں۔ روزانہ تہجد پڑھ لینا یہ تقوی ہے۔ جی بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے عاجز مثال دیتا ہے اکثر کہ دیکھیں کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کھائے تو اسے دوا کھانے والا کہتے ہیں، پرہیز کرنے والا نہیں کہتے۔ ہاں، اگر وہ دوائی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے جس چیز سے پرہیز کو بتایا ہے اگر اس سے پرہیز کرتا ہے تو اس کو پرہیز کرنے والا کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو دوائی کھانے والا پرہیز کرنے والا نہیں کہلایا جاتا۔ ٹھیک اسی طرح عبادتیں کرنے والے کو پرہیزگار نہیں کہتے، گناہوں سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ یہ ٹرم اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے، نیک کاموں کا کرنا تقویٰ نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ نیک کاموں کے کرنے میں اور عبادتوں کے انجام دینے میں تقویٰ سے آپ کو مدد ملتی ہے، آپ کو ایڈ ملتی ہے تقویٰ سے۔ تقویٰ جتنا ہوگا اتنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق ہوگی، اتنا زیادہ نماز کی پابندی کی توفیق ہوگی، تہجد کی پابندی کی توفیق ہوگی، رو دھو کر دعائیں کرنے کی توفیق ہوگی۔ لیکن تقویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ گناہوں سے بچنے کا ہے۔ یہ اس لیے تفصیل کا سمجھایا آج اس نے کہ روزے سے تقویٰ کیوں ملتا ہے۔ اور سمجھیے کہ روزہ در اصل رک جانے کا نام۔ روزے کی جو تعریف ہے، الصوم الامساک،
روزہ یعنی رک جانا، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا۔ اسی طریقے سے مزید جو چیزیں اللہ پاک نے جن سے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا، یہ روزہ۔ ایک آدمی تسبیح لے کر خوب ذکر کرے، کہے یہ روزے کی علامت ہے، کہا جائے گا نہیں یہ روزے کی علامت نہیں۔ تلاوت کرے اور کہے یہ روزے کی علامت ہے، کہ نہیں یہ روزہ نہیں ہے۔ اور روزہ نظر ہی نہیں آتا، دکھائی ہی نہیں دیتا روزہ، ساری عبادتیں دکھائی دیتی ہیں، روزہ نہیں دکھائی دیتا۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ سب سے زیادہ اخلاص والی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہو، بے ریا عبادت، تو وہ روزہ ہے، اس لیے کہ روزے کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو روزہ دراصل رک جانے کا نام ہے، روزے میں کچھ کرنا دھرنا نہیں پڑتا۔ اسی لیے ایک آدمی سحری کے بعد جب روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے افطار تک، جب تک کہ روزے کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، تب تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، تو اس کا روزہ ہو گیا۔ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھلے سے وہ ایک نماز نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، تسبیح نہ کرے، کچھ نہ کرے، بس صرف رکا رہا ان چیزوں سے، تو روزہ ہو گیا اس کا، کیونکہ روزے کا مقصد ہو گیا رکنا۔ اب دونوں کو جوڑیے، روزے میں رک جانا ہوتا ہے، تقوی میں بھی رک جانا اور بچ جانا ہوتا ہے، تو دونوں آپس میں جو ہے ملے جلے ہیں، دونوں کی خاصیت ایک ہے۔ اس حساب سے روزے کا تقوی سے تعلق پڑا ہوا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کی زندگی میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے متقی بننے کے لیے ماہ مبارک کے علاوہ بھی نفل روزے رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی محبت کا راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو بھوکا رکھا جائے تاکہ اندر سے حیوانیت ختم ہو۔ زیادہ کھانے سے انسان کے اندر حیوانیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جتنی چیزیں کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ زمین سے، تو جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کا تعلق زمین سے، مٹی سے، تو یہاں کی جو خصوصیت ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، حیوانیت۔ اور جتنے انوارات ہوتے ہیں، تجلیات ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی طرف سے اترنے والے انوار ہوں، نور ہوں، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے، اور روح ہماری اوپر سے آئی ہے۔ تو اگر جتنی چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں ان سے ہم بچتے جائیں گے، لیکن بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حقوق ہیں ان سے غافل ہو جائیں، نہیں، حق ادا کرتے ہوئے جو اننیسیسری چیزیں ہیں، غیر ضروری، ان سے اگر بندہ بچتا ہے اور اوپر کی چیزیں استعمال کرتا ہے، ذکر ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی پہچان ہے، ان میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کے اندر ملکوتیت آتی ہے، یعنی فرشتوں کی صفات پیدا ہوتی ہے۔ ایک حیوانیت ہے، ایک ملکوتیت ہے۔ حیوانیت زمین کی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور ملکوتیت آسمان کی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے ہوتی ہے۔ تو حیوانیت ختم ہوتی ہے اور روح کو قوت ملتی ہے، تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، سائنس ہیں، کہ آخرت کی فکر بندے میں پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کا ذوق و شوق بڑھتا ہے، اور وہ گناہوں سے بچنے کے لیے خود ہی کوشش کرتا ہے اور راستے تلاش کرتا ہے، پوچھتا ہے علماء کرام سے، مشائخ سے، کہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، کیسے بچوں؟ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ رہی ہے، اللہ کی معرفت مل رہی ہے، اگر وہ حیوانیت کو اپنے اندر سے ختم کرتا ہے۔ اور یہ حیوانیت کے ختم ہونے کا ذریعہ بھوکا رہنا ہے۔ بھوکے رہنے سے یہ چیز آتی ہے، لازماً آتی ہے۔ فرشتوں کی جو صفت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہیں سوتے ہیں، جتنے کام ہم زمین پر کرتے ہیں ان سے فرشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسباب کے درجے میں اللہ کے قریب ہونے میں اس چیز کو دخل ہے کہ فرشتوں کے اندر نہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے نہ پینے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو انسان جس قدر کھانے اور پینے سے دور رہے گا تو پھر فرشتوں والی صفات اس کے اندر آئیں گی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے مار دے، اتنا بھوکا رہے کہ فاقے کی وجہ سے موت آ جائے، اتنا بھوکا رہے کہ بیمار ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اکثر ایسے نہیں ہوتا، ہر انسان کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتا ہے۔
بہت سارے لوگ زیادہ کھانے کے مریض ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات آپ لوگ سنیں جو پوری تقریر کا گویا خلاصہ ہوگا کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کے بدن کی ضرورت ہوتی ہے. اور ضرورت کی ڈیفینیشن سمجھیں. ضرورت میں خواہش میں زمین آسمان کا فرق ہے. خواہش کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. جب تک انسان زندہ ہے خواہش زندہ ہے. ضرورت ختم ہو جاتی. بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں آدھے منٹ میں ختم ہو جاتی. مثال کے طور پر ایک انسان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے کسی وجہ سے، آدھے منٹ کے اندر وہ دشواری ختم ہو گئی اور اس نے سانس لے لیا آرام سے، تو ضرورت اس کی آدھے منٹ میں پوری. ایک انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، 10 منٹ کے اندر اس نے جتنے لقمے کھائے بھوک مٹ گئی اور اس کو لگا کہ میری بھوک ختم ہو گئی، مجھے مزید نہیں چاہیے، تو 10 منٹ میں ضرورت پوری ہو گئی. تو ضرورت کی لمٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے اور خواہش جو ہے وہ بالکل انلمیٹڈ چیز ہے. تو ضرورت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو پورا نہ کرنے پر یا صحت کا نقصان ہو یا جان کا نقصان ہو، اس کو کہتے ہیں ضرورت. کہتے ہیں ایکسیس ان ایوری تھنگ از بیڈ. کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز زیادہ ہو جائے نقصان پہنچائے گی. زیادہ موٹاپا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ دبلا ہونا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ کھا لینا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ پی لینا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ سونا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ کھیلنا نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ فون استعمال کرنا نقصان پہنچاتا ہے. ہر چیز کی زیادتی انسان کو نقصان دے. اس کے پیش نظر اگر ہم کسی بھی مشین کو، کوئی بھی مشین ہے، اس کو اوور لوڈ اگر کر دیں گے، اگر وہ اوور لوڈ ہو جائے، اس کا وزن بڑھ جائے تو کیا ہوتا؟ اس کے بریک ڈاؤن کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی مشین. یہی حال انسان کے معدے کا ہے. کھانے کی ایک لمیٹڈ جو مقدار ہوتی ہے وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اگر وہ معدے کو زیادہ فیڈ کرنا شروع کر دے، زیادہ کھلانا شروع کر دے، نقصان ہو جائے گا. اور اوور ایٹنگ جو ہے وہ انسان کو پریشان کر کے رکھتی ہے. اس لیے روزے سے یہ چاہا گیا ہے، شریعت نے یہ چاہا ہے روزے سے کہ آپ یہ جو ایکسس والا معاملہ جا رہا ہے کھانے میں، اس کو ذرا کم کریں. اور شریعت نے یہ بتایا کہ آپ نے یہ جو طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ تینوں وقت کھانا فرض ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہ بات غلط ہے. آپ رمضان میں صرف 2 وقت کھاتے ہیں اور وہ بھی 12 گھنٹے کے گیپ کے ساتھ. ایوریج جو وقت ہوتا ہے پوری دنیا کے اعتبار سے 12 گھنٹے کا لگا رہے، 12 گھنٹے کے گیپ کے ساتھ، اور انسان کو اس میں صحت ہی ملتی ہے، بیمار نہیں ہوتا. ایک بھی نہیں ملے گا صحت مند بندہ کہ روزہ رکھ کے بیمار ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھیں، ڈاکٹرز جو ہیں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی یہ چیز کہ جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھ کے کبھی بیمار نہیں ہوتا. ہاں، روزہ اس کو نہ رکھنے کو کہا جاتا ہے جو بندہ پہلے سے بیمار ہو. پہلے سے اگر بیمار ہو، طاقت اس کے پاس نہ ہو، امیونٹی سسٹم اس کا اگر کمزور ہو، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ روزہ چند دنوں کے لیے نہ رکھیں، پھر آپ جب آپ کو صحت ہو جائے گی تو آپ روزہ رکھ لیں. تو بیمار آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنے کی ہدایت ہوتی ہے. اس میں روزے کا قصور نہیں ہے، اس کی بیماری کا قصور ہے. لیکن صحت مند آدمی کو روزہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا. صحت مند آدمی سے یہ کہنا کہ آپ روزہ نہ رکھو، یہ غلط ہے. اسی لیے اسپتالوں میں اگر جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کم کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ نہیں ملیں گے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ ملیں گے. بلڈ پریشر کے مریض زیادہ نمکین اور آئلی جو چیزیں ہوتے ہیں وہ کھانے سے ہوتے ہیں. بلڈ پریشر والے مریض، معدے کا السر جو ہو جاتا ہے وہ مرچ، مسالے، اسپائسی کھانے سے ہوتا ہے. ایسے ہی دل کی جتنی بیماریاں ہیں کولیسٹرول ہائی ہونے کی وجہ سے، جتنی چکنائی کی چیزیں وہ دل کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں. تو تمام کی تمام بیماریاں آپ دیکھیں زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، کم کھانے سے تعلق نہیں رکھتی. بعض لوگ جو بیوقوف ہوتے ہیں، یعنی شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے ہے جن کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں، وہ روزہ رکھو، ہمیں تو اتنا ملا ہوا ہے کہ ہم 3 نہیں 6 وقت کھا سکتے ہیں، تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ ایسا مطلب وہ بیچارہ عقل مند آدمی نہیں ہے، اس نے سمجھا نہیں روزے کا مقصد. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ریسورسز میں کمی ہو رہی ہے، شارٹیج ہے، نعوذ باللہ، خزانے میں کمی ہو رہی ہے،
بالکل بھی نہیں. وہاں تو اتنا خزانہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت جس کو جتنا دینا ہے اتنا دیتے ہیں. تو اللہ کے ریسورسز میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں اللہ پاک روزے کے ذریعے کچھ چاہتے ہیں میرے بندے میرے قریب ہو جائیں. زیادہ کھا رہے ہیں, زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی جو روحانیت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, ویک ہو رہی ہے. اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے روحانیت میں کہ وہ مجھ تک پہنچائے ان کو. اس لیے ان کی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے میں ذرا کھانا پینا کم کر دیتا ہوں. اس لیے اللہ پاک نے روزہ فرض فرمایا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں, وہ ایک مرتبہ بھوک کے فضائل بیان فرما رہے تھے لوگوں کے سامنے کہ بھوکے رہنے سے یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت بھوک کے بھی فضائل ہوتے ہیں, یعنی بھوکا رہنے کے بھی جو ہے کوئی بڑائی ہے, اس کا مرتبہ ہے, مقام ہے. تو فرمانے لگے ہاں اگر تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو سمجھو کہ فرعون کو اگر کبھی زندگی میں کسی بھی وقت بھوکا رہنا پڑتا نا تو وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ زندگی میں کبھی بھوکا رہا ہی نہیں, اس لیے خدائی کا دعویٰ کیا. تو پیٹ بھرے لوگ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ اللہ سے دور ہیں. بھوکا آدمی کبھی آپ کو ایسی بات کرتا ہوا نہیں ملے گا جس سے لگے کہ وہ اللہ سے دور ہے. تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو روزے کے اندر یہ ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اوقات بھی یاد دلانا چاہتے ہیں. تو روزہ جو ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی تم روزہ اس لیے رکھو تاکہ تقوی تمہارے اندر آئے, اور تقوی آئے گا تو تم میرے قریب ہو جاؤ گے, اور میرے قریب ہونے سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے قرب سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں, اور یہ نعمت ملتی ہے تقوی سے, اور تقوی آتا ہے روزے سے. ایک اور نقطے کی بات ہے یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو بطور خاص سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا انداز دیکھیں. اللہ پاک اگرچہ مالک ہیں, ہمارے خالق ہیں, سب کچھ ہیں ہمارے, ایک بات کہہ کے خاموش ہو سکتے ہیں, لیکن ایک آیت میں 3 باتیں بیان فرمائی, حکم بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ پہلے لوگوں پر بھی یہ چیز تھی, پھر اس کے بعد میں وجہ بھی بتائی کہ کیوں فرض کر رہا ہوں اسے. یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے بندوں کو سمجھانے کا, نصیحت کرنے کا. اس قرآنی اسلوب کو ہمیں اپنانا چاہیے. وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کو دیکھیں, پہلے اللہ نے پیار سے بلایا یا ایھا الذین آمنوا, جیسے باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے میرے بیٹے, ماں کہتی ہے میرے چاند میرے بیٹے, پیار سے بلاتی ہے تو بچہ متوجہ ہو جاتا ہے ماں کی طرف, باپ کی طرف. تو اللہ نے پیار بھرا انداز پہلے اپنا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے. تو اب ہم متوجہ ہو گئے کہ بھئی ہمارے اللہ ہمیں بلا رہے ہیں. اس کے بعد میں روزے کی فرضیت کا حکم سنایا, پھر اس کے بعد میں فائدہ بھی بتایا. کیا ہم کبھی اپنی بیوی کو, بچوں کو, اپنے نیچے والوں کو جو اپنے انڈر میں ہیں ان کو کوئی حکم دیتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہیں؟ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کے جو سینئرز تھے وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور اس کا یہ فائدہ ہے. یہ ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے بندے کا جو ہے کانشیس وہ کلیئر ہو جائے کہ بھئی کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا, کہ بھئی ایک بات کہہ دی اس پہ بس کہہ دی, اب آگے کچھ نہیں کہیں گے. یہ فرعونیت ہے کہ ایک بات کہہ دیا سو کہہ دیا, کرنا ہی پڑے گا آپ کو. یہ اسٹریٹ وے یہ جو ہے یہ غلط ہے. سننے والے کو پوری بات بتانی چاہیے, کلیئر کرنا چاہیے تاکہ اس کو ماننے میں آسانی ہو. یہ قرآن مجید کا بتایا ہوا اسلوب ہے. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے اینول ورکشاپ ہے, سالانہ ورکشاپ ہے. آج کے سائنٹیفک دور میں لوگ جو ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, پروفیشنل جو لوگ ہیں اپنے پروفیشنل نالج میں ترقی کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کی امپرومنٹ کے لیے سالانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ورکشاپ کی شکل. تو یہ ورکشاپ کا جو تصور ہے یہ پروفیشنلز کا نہیں ہے, یہ آج کل کے دنیا داروں کا نہیں ہے. یہ سمجھا جائے کہ آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں نے دنیا کے سامنے یہ کانسیپٹ پیش کیا ورکشاپس کا اور جو ہے اینول میٹنگز کا, گیدرنگز کا. یہ تو قرآن کا تصور ہے. تو 1400 سال پہلے اس نے دیا ہے کہ اپنی فیلنگز کو, اپنے کیفیات کو مینٹین کرنے کے لیے, اسے باقی رکھنے کے لیے
روحانی طور پر یوں سمجھ لیں کہ اپ گریڈ کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا فونوں میں آج کل سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے میسج بھی آتا ہے فون کی کمپنی کی طرف سے کہ بھئی ہمارے پاس جو پہلا ورژن تھا ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے اور یہ ورژن آیا ہے, اگر آپ یہ اپ گریڈ کر لیں گے تو آپ کو یہ فائدے حاصل ہوں گے. وہ فائدے بھی وہاں بتاتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپ گریڈ کرتے رہیں. تو ایک معمولی سا فون جو ہے وہ بھی جب اس کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے اور اپ گریڈ کرنے سے اس کی جو ہے خوبصورتی میں, اس کے فائدے مند ہونے میں اضافہ ہوتا ہے, تو ٹھیک اسی طرح ہماری روح ہے اسے بھی اپ گریڈ کرتے رہیں گے تو وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتی رہے گی. اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے سال میں 1 مہینہ ایسا دیا جا رہا ہے جس میں اگر ہم اللہ کی تعلیمات کو, شریعت کی تعلیمات کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی جو اللہ نے چاہ رہے ہیں, ہم سے چاہ رہے ہیں. تو دین اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں جو قیامت تک کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں. آج دنیا کانفرنسز کی, سیمینارز کی باتیں کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے تصور دیا کہ تم پورا سال اپنے کاموں میں مشغول رہو گے. کوئی بزنس مین ہے, کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, تو تم لوگ جب اپنے کاموں میں لگے رہو گے اور دنیا کے کاموں میں پھنسے رہو گے تو تمہارا ایمانی جذبہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. دوسرے لفظوں میں ایمان کی جو بیٹری ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. تو سیل فون کو چارج کرنے کے لیے بیٹری چارج کی جاتی ہے اور چارجر سے جب لگاتے ہیں تو سیل فون کو زندہ ہو جاتا ہے. اس کی حتیٰ کہ برائٹنس میں فرق آ جاتا ہے, لک میں فرق آ جاتا ہے. ایسے ہی رب کریم نے رمضان کا مبارک مہینہ ایمان والوں کے لیے ایمان کی چارجنگ کا مہینہ بنایا ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ دن میں روزہ فرض ہے اور رات میں تراویح میں قرآن پاک سننا سنت ہے. قرآن کا ایک اصول ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. ہارون رشید کے زمانے میں ایک عیسائی آیا تھا اور وہ ان کا بڑا تھا, پادری تھا, اور وہ ساتھ ہی ساتھ بڑا حکیم بھی تھا. اس نے کہا کہ میں دین کا علم بھی رکھتا ہوں, حکمت کا علم بھی جانتا ہوں. بادشاہ سلامت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک میں سارے اصول موجود ہیں یہ زندگی گزارنے کے آپ لوگوں کا دعویٰ ہے, تو صحت کے تعلق سے کچھ اصول ہے آپ کے پاس قرآن پاک؟ تو ہارون رشید کے پاس جو علماء کرام تھے ان سے پوچھا ہارون رشید نے, تو ایک عالم کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہے, بہت بہترین اصول ہے, آپ اس کو گولڈن رول کہہ سکتے ہیں صحت کے اعتبار سے. تو پوچھا کون سا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. اب اسراف نہ کرو کو آپ ایک جملے میں سمجھیے, اوور ایٹ نہ کرو. یہ اوور ایٹنگ جو ہے یہ سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے. یہ مت کرو, کھاؤ پیو لیکن یہ مت کرو. اور یہ کیا چیز ہوتی ہے اوور ایٹنگ؟ کہاں جا کے جو ہے ہماری ایٹنگ اوور میں تبدیل ہو جاتی ہے, زیادتی میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس کو آپ خود سوچیں. اس کا اصول بتایا شریعت نے کہ جب کھاؤ تو 1-2 لقمے ابھی بھوک باقی رہے چھوڑو. ایسا نہیں کہ پیٹ آپ کا کہے کہ ہاں اب میں مکمل فل ہو چکا ہوں, اس وقت تک آپ کھاتے رہیں. نہیں, ابھی بھوک محسوس ہو رہی ہو, 1-2 لقمے چھوڑو. ایک حکیم آئے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں, انہوں نے دیکھا کہ مدینہ پاک میں کوئی بیماری نہیں ہے, تو انہوں نے وجہ پوچھی. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ جب بھوک لگی ہوئی ہو اور ابھی محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ کھانا چاہیے مزید 2-4 لقمے, تو ہمیں ہاتھ اٹھا لینا چاہیے. اس حکیم نے کہا کہ یہ بہت بڑا نسخہ تمہارے نبی نے دیا ہوا ہے, جو شخص اس کا اہتمام کر لے گا کہ دسترخوان سے 2-3 لقموں کی بھوک باقی رکھ کے اٹھ جائے گا, اس کو کوئی بیماری نہیں. یہ سب سے بہترین اصول کہا اس نے. تو معدہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے, اس کو وہی دینا چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے زیادہ بہتر ہے. تو آج ڈاکٹر لوگوں نے تصدیق کی ہے اس بات کی, کنفرم کر دیا انہوں نے کہ ایٹنگ ہیبٹس جو ہے وہ ہماری بیماریوں کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں. بہت زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر کے مریض بن جائیں گے, بہت زیادہ کریمی چیزیں اور جوزی چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے چٹپٹی چیزیں, اسپائسی چیزیں اگر کھائیں گے تو السر اور بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں 3 ایسی چیزیں ہیں جو اردو میں چین سے شروع ہوتی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. چائے, چینی, چاکلیٹ. یہ 3 چیزیں آج کے زمانے میں جو ہے انسان کو
مختلف بیماریوں کا مجموعہ بنانے میں مدد کرتی ہیں. تو ان 3 چیزوں سے بچیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو جو بندہ اپنے معدے کو کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ وہ تمام بیماریوں سے بچ جائے گا. زیادہ کھانے سے انسان کے اندر جو ہے فیٹ بڑھ جاتی ہے، چربی وہ انسان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے، اور فیٹ کے بڑھنے کا جو پہلا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کا موٹا ہونا ہے. انسان جو ہے موٹا ہوتا ہے، ویٹ بڑھ جاتا ہے اس کا. اور یہ ویٹ بڑھنا 100 مصیبتوں کی ایک مصیبت ہوتی، کسی کام کا نہیں رہتا. وہ پیدل بھی چند قدم چل لے تو اس کو سانس چڑھ جاتا ہے، ہاں ہاں کرتا رہتا ہے. اب وہ چل نہیں پاتا تو عبادت کیسے کرے گا؟ دنیا کے بھی کام کا نہیں رہے گا، اللہ کے بھی کام کا نہیں رہے گا. تو صحت موٹاپے کو نہیں کہتے. ہم میں سے کتنے لوگ ماشاءاللہ ایسے عقل مند لوگ ہیں، کسی موٹے آدمی کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت صحت ہو رہی ہے، آپ بہت صحت مند لگ رہے ہیں. بھائی الٹا کہو، اس سے کہو کہ آپ تو بیمار ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ موٹاپا صحت کی علامت ہے، صحت کی علامت نہیں ہے. تو اوور ایٹنگ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس پر بریک لگائی اللہ پاک نے روزے کے ذریعے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بھوکا رکھا، لیکن یہ بھوکا رکھنا ایسا بھی نہیں ہے اللہ کا کہ سحر افطار میں آپ کے لیے لمٹ رکھ دی کہ بس 2 کھجوریں کھائیے سحر میں اور شام میں 2 کھجوریں کھائیے، آدھا گلاس پانی پیجیے. ایسا نہیں. اس میں ماشاءاللہ آپ اپنی جو آپ کے بدن کی کیپیسٹی ہے، جتنا وہ چاہتا ہے، ریکوائرمنٹ ہے اس کی غذا کے تعلق سے، آپ دے دیجیے اس کو. لیکن اس میں اوور ایٹ اتنا کرنا، جیسے اس کی مثال کہ ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے ہمارے پاس کہ سحری میں جو ہے سب ایک دوسرے کو یہ بول بول کے کھلاتے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ، شام تک بھوکا رہنا ہے، شام تک بھوکا رہنا ہے. اور وہ بیچارہ اتنا کھا لیتا کہ 2-3 بجے تک اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں روزہ ہوں، بلکہ کبھی کبھی 4-5 بجے تک محسوس نہیں ہوتا. اور جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو سارے لوگ ایک دوسرے کو یہ بول کے کھلاتے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ، صبح سے بھوکے رہے. تو شام تک بھوکا رہنا ہے یہ سوچ کے سحری میں اوور ایٹنگ، اور رات دن بھر بھوکا رہے یہ سوچ کے افطار میں جو ہے اوور ڈائٹ. تو یہ چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے. انسان اتنا ہی کھائے جتنی اس کو ضرورت ہے. تو نبی علیہ السلام کے جو اصول ہے، معدے کو اتنا دو جس کی اس کو جو ہے جتنی ضرورت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو ایٹنگ ہیبٹ میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جتنی بھوک ہے اس سے 2-4 لقمے کم کھائے. نبی علیہ السلام کا یہی معمول تھا. ایک دن کھانا کھا لیتے تو دوسرے دن نہیں کھاتے، 2 دن کھا لیتے تو تیسرے دن نہیں کھاتے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد بھی فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور خوب اللہ کا شکر ادا کروں، اور چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا نہ کھاؤں اور صبر کروں. تو صحت مندی کا بہترین راز یہی ہے کہ اوور ایٹنگ سے انسان جو ہے وہ بچے. پیغام عافیت. انسانوں کی سمجھ، ان کا ایجوکیشن لیول، ان کے ریسورسز اور ان کی اکانومک کنڈیشن مختلف ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربانی فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ کوئی بندہ کھانے کی اچھی عادتیں اپناتا ہے اور کوئی بندہ نہیں اپناتا. تو اللہ نے یہ کہا کہ تم سب مل کے اس عادت کو اپناؤ، اور اس کے لیے میں تم پر ایک مہینہ بھیج رہا ہوں، اور اس مہینے میں زبردستی تم اس کے پابند ہو جاؤ گے. کسی کی اگر یہ ہیبٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے کم کھانے کی، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور کسی کی نہیں بنی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. رمضان المبارک جو ہے انسان کے لیے صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور سارے انسانوں کو عافیت کا پیغام دے جاتا ہے. بعض لوگ اسلام نہیں رکھتے، اپنے اندر ایمان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے روزے کے ظاہری فائدے وہ دیکھے ہیں، اسٹڈی کی ہے اس پر، ہم نے ریسرچ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم ہر سال 1 مہینہ روزے رکھنے کا معمول بنا چکے ہیں. اب آگے، جو لوگ کم کھاتے ہیں زیادہ طاقتور وہی ہوتے ہیں. شیر کی جو صحت کا راز ہے وہ یہی ہے کہ شیر جو ہے کم کھاتا ہے. ہم جتنا نارملی ایٹ کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. شیر کے مسل جو ہے اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اتنی ان میں طاقت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا طاقتور جانور بھی شیر کے سامنے اگر آ جائے نا تو آدھی جان اس کی نکل جائے گی. اور جب شیر چلنا شروع کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو لٹرلی انسان کہے گا کہ جنگل کا بادشاہ ہونے کا حق اسے ہی حاصل. آپ کبھی شیر کی واک دیکھیں، اس کا دوڑنا دیکھیں اور اس کی چھلانگیں دیکھیں تو اس کی خوراک کتنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ
خوراک کے بارے میں جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف ہفتے میں ایک بار اس کو گوشت فیڈ کیا جاتا ہے، ونس ان اے ویک، ہفتے میں صرف ایک بار۔ جتنے شیر کی جتنی نسلیں ہوتی ہیں ان سب کے ساتھ یہ چیز کامن ہے کہ ان کو صرف ہفتے میں ایک دفعہ کھلایا جاتا ہے، اور ہفتے میں ایک دفعہ کی خوراک میں اس کی طاقت کا وہ حال۔ ایسے ہی مگرمچھ ہے، سب سے زیادہ عمر والا جانور جو ہے وہ مگرمچھ ہے، کروکوڈائل۔ سب سے زیادہ عمر اسی کی ہوتی ہے، 150 سال، 250 سال، اور کبھی کبھی 200 سال۔ اور مسل اسٹرینتھ کی یہ حالت ہے کہ شیر کا بازو بھی اگر اپنے جبڑے میں دبا لے تو بازو کٹ جائے گا اس شیر کا، لیکن چھوٹ کے واپس نہیں آئے گا، شیر سے زیادہ طاقت۔ اب ریسرچ کیا کرنے والوں نے کہ بھائی اتنی زیادہ طاقت اس کے اندر ہے تو کھاتا کتنا ہے، تو ریسرچ کرنے والے حیران ہو گئے یہ جان کر کہ اس کا وزن جو ہے وہ 700 کلو گرام ہوتا ہے، اور 70 کلو گرام والے 10 بندے اگر ہوں تو ایک مگرمچھ کا اتنا وزن 700 کلو، اور 24 گھنٹوں میں اس کی جو غذا ہوتی ہے وہ 700 گرام ہوتی ہے، 700 گرام 24 گھنٹوں میں، یعنی 1 کلو سے بھی کم۔ اور ماشاءاللہ ہم میں سے جو دبلا پتلا آدمی ہے وہ دوپہر کے کھانے میں دسترخوان پر جب بیٹھے گا تو کم سے کم 2 کلو تو کھا ہی جائے گا، اور چائے وغیرہ یہ وہ سب ملا کر جو ہے پتہ نہیں اور کتنا ہو جائے۔ تو یہ دستور ہے، اصول ہے کہ جب بھی کسی مشین کو اوور برڈن کر دیا جاتا ہے تو اس مشین کی پروڈکشن صحیح نہیں ہوتی۔ جو لوگ سحری زیادہ کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں فجر وہی سستی سے زیادہ پڑھیں، جو سحر اپنے اعتبار سے لمٹ میں رہ کر کرتے ہیں ان کی فجر بھی ہوتی ہے، اشراق تک جاگ سکتے ہیں، اچھی خاصی عبادت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو افطار ایک لمٹ میں رہ کر کریں گے، افطاری ایک لمٹ میں رہ کر کھائیں گے، وہ تراویح اور پھر پوری رات عبادت بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ ورنہ ہماری افطاری تو ایسی ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا وغیرہ کھا کے عشاء کی نماز ہمارے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ سیدھے سیدھے مصیبت بن جاتی ہے، بہت مشکل سے عشاء پڑھیں گے، اور تراویح کے بارے میں سوچیں گے تہجد میں اٹھ کے پڑھ لیں۔ تو یہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کم کھائے گا بندہ تو تراویح پڑھ سکتا ہے۔ تو سستی جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہے، وہ سستی پیدا ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ جو لوگ بڑے لوگ گزرے ہیں وہ کم کھانے والے ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دن میں 7 بادام کھا کے کام کیے ہیں کئی سال تک، صرف 7 بادام پورے دن بھر۔ آپ سائنسدانوں سے پوچھئے جن کا آئی کیو لیول ہائی ہوتا ہے اور ان کے آئی کیو لیول کا جو ہے سٹینڈرڈ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کم کھاتے ہیں۔ جو زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ماشاءاللہ کھانے سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے، سوچ کے جواب دیں گے 4، کیونکہ آئی کیو لیول تو ڈاؤن ہو گیا ان کا کھانے کی وجہ سے۔ تو یہ گولڈن چانس ہے ایٹنگ ہیبٹس کو صحیح کرنے کے لیے، درست راستے پر لانے کے لیے۔ ماہ مبارک کا مہینہ، اس گولڈن چانس کو ہم واقعتاً گولڈن چانس سمجھیں اور اس کو اختیار کریں۔ روزے کی کئی حکمتیں ہیں، اس سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر دل میں آتی ہے، دوسرے کے بھوکا رہنے کا احساس ہوتا ہے، اللہ پاک کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے۔ قبر میں جب انسان بھوکا رہے گا تو وہ یاد آتا ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو روزے کے ان فوائد کو سامنے رکھ کر ہمیں روزہ اختیار کرنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کا شوق و ذوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور دنیا کے ان بیوقوفوں کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جو ہے نظام کمزور ہوتا ہے اور انسان صحت کے اعتبار سے گر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو بتانا چاہیے سائنسی نقطہ نظر سے کہ انسان کو روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر اس کی صحت بنتی ہے، اور اس کی صحت کا اصل راز تو روزہ رکھنے میں ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کے صحیح فائدوں سے اللہ پاک ہم سب کو بہرور فرمائے۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ زندگی میں ہمارے تقوی آ جائے، اللہ پاک وہ فائدہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تقوی کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو اپنے قرب اور اپنی محبت کی دولت سے نواز دیں۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بڑی ہی انمول باتیں ارشاد فرمائی، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت سے بس ادب و احترام درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں۔ سبحان ربی الاعلی، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ کریم آقا، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نفس کی ملاوٹوں سے اور نفس کی شرارتوں سے ہم سب کو حفاظت فرما، شیطان کے پھندے میں پھنسنے سے، شیطان کے جال میں پھنسنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، آپ کی طرف سے جتنے احکام ہم پر نازل ہوئے ہیں، یقیناً یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اور خوب ذوق و شوق سے آپ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تمام کو اپنے حق میں نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیے۔ کریم آقا، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ، جن حضرات نے اس وقت بیان میں شرکت کی ہے اور اس وقت دعا میں ہاتھ اٹھائے آمین کہہ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنی محبت اور معرفت کی نعمت سے مالا مال فرمائیے، تقویٰ کی نعمت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ، ان کی نسلوں کو تقویٰ کی نعمت سے مالا مال فرمائیے، اپنے قرب کی نعمت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ، ان سب کی دنیا کی بھی ضرورتیں پوری فرمائیے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائیے۔ اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ، بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، مختلف اغراض کے تحت متمنی رہتے ہیں۔ اے اللہ، جس کے دل کی جو جائز اور نیک تمنا اور مراد ہے اپنے فضل سے اسے پورا فرمائیے۔ کریم آقا، اس وقت دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، عافیت کے ساتھ اس کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے۔ جو اس وبا میں گرفتار ہوئے ہیں، اے اللہ، انہیں مکمل طور پر اس سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرمائیے، اور جو اب تک بچے ہوئے ہیں آئندہ بھی انہیں محفوظ رکھیے۔ اور اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو جب تک ہماری زندگی ہے ہر طرح کی بیماری سے اور ہر طرح کی وبا سے اور بلا سے بچا کر رکھیے۔ اے اللہ، پوری دنیا کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، امن و امان اور چین و سکون اے اللہ پورے عالم میں قائم فرمائیے۔ کریم آقا، اسلام اور مسلمانوں پر جو داغ دھبے لوگ لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کا نام لینے والے بندوں کو آپ کے لیے اے اللہ بدنامی کا ذریعہ بننے سے بچا کر رکھیے۔ اے کریم آقا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے اسلام کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہم حضرت کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے مشغول ترین اوقات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے عطا فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں علم و عافیت